حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آغاز کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر یہ بات کہی۔ آپ نے فرمایا میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ اس کائنات کی صالح ترین خاتون میں نے صالح ترین بندے کے نکاح میں اللہ اکبر، اور وہ صالح ترین سیدہ فاطمہ ہیں سبحان اور ان کے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کرنا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک پر اس میں فکر کے اثرات نظر آ رہے ہیں تو عرض کرنے لگے حضور مجھے حکم فرمائے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جملہ ادا کیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں رب کائنات جل جلالہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حکم لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس پیغام کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ابھی اتنا مال نہیں ہے کہ میں فوری طور پہ شادی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زرہ لی اور اس کے پیسے ان کو دیے، پھر بعد میں وہ زرہ بطور تحفہ بھی دے دی۔ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے وہ مال پیش کر دی۔ آپ نے ایک ہاتھ لیا اس کے اندر سے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ آپ جائیں اور جا کے سامان لے کے۔ دو ہاتھ آپ نے پھر اندر سے نکالے پیسوں کے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا ان سے شادی کی تیاری کرنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ میں نے حساب دینا تھا اس لیے میں نے ان درہموں کو گنا تو وہ 63 تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک ہاتھ آپ نے پیسے پکڑے اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجے کہ اس سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری کروائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے پیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے تھے۔ تو اس سے وہ سارے جو جہیز کا کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں وہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر شادی کرنی ہے تو ساری تیاری مرد کی طرف سے کرے، عورت صرف اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں جائے گی، وگرنہ یہاں تو نظام ہی الٹ ہے کہ سب کچھ عورت لے کے آتی ہے۔ اور میں نے ایسی ایسی خواتین کی زبانی یہ بات سنی کہ دیواریں اور سائیڈز خالی تھیں تو ان سے پوچھا گیا یہ کس لیے خالی رکھی ہے؟ کہنے لگی جب بڑی بہو آئے گی تو سامان یہاں رکھیں گے، جب چھوٹی آئے گی تو سامان یہاں رکھیں گے۔ وہ پہلے ہی ایک مینٹلی جو ایک تربیت ہوئی ہے معاشرتی طور پہ اس حساب سے منتظر ہے کہ یہاں سامان رکھیں گے یہاں رکھیں گے۔ اور اس سے ہمارے معاشرے کے اندر شادی کا بندھن جو ہے یہ پیچیدگیوں کا شکار ہو رہا ہے بہت زیادہ اور بالخصوص وہ گھر جن کے اندر بیٹیاں ہیں ان کے والدین کی فکر مندی جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اگر کوئی اسلام کی روح سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے نہیں دینا کچھ بھی تو اس کی بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے اس کو وہاں اتنے تانے پڑیں گے اور ساری زندگی پڑیں گے، جی ساری زندگی پڑے گا کہ کیا محبت کی تمہارے باپ نے کہ کچھ دیا ہی، پھر اس کو بھی مجبوراً دینا پڑتا۔ اس سارے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تربیت ضروری ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے اشخاص ہیں ان کی تربیت کی جائے گی، پھر اس کے بعد یہ سسٹم چینج ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سارے معاملات کروا دیے اور پھر شادی ہوئی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے رخصت فرمایا۔ ہمارے ہاں رسومات اور طرز کی ہیں، وہاں اور طرز کی تھی۔ آپ شادی کی رات گزارنے کے بعد صبح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کرنے کے۔ اب دونوں ہی خوبصورتی کا ایک مظہر تھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر دونوں پر چھڑکاؤ کیا۔ اس سے محدثین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چھڑکاؤ فرمایا اس کی وجہ تھی تاکہ ان دونوں کو نظر نہ لگ جائے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نظر لگ جاتی ہے محبت کی بھی اور بد بھی نظر لگ جاتی۔ ایک صحابی اسی طرح غسل فرما رہے تھے، کسی جگہ پر انہوں نے اپنا سطر باندھا ہوا تھا تو ان کو دیکھ کر کسی نے کہا وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ بے ہوش ہو کے گر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نظر لگ۔ اس کا اسلام نے متبادل یہ دیا ہے کہ کوئی خوبصورت شے دیکھے اور اس پہ اظہار تعجب کرے تو ہائے اس طرح کے جملے نہ کہیں بلکہ کہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس سے نظر نہیں لگے گی بلکہ اس کی شے میں محبت میں اضافہ ہوگا۔
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ یہ وسلم لوگ آپ کے پاس بچوں کو لاتے ہیں دم کروانے کے لیے بھی، کوئی آسان سا دم بتا دیں، والدین گھر میں خود ہی کر لیا کریں، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پھونک مار دیں، ساری دم ہو گئے. سورہ فاتحہ پڑھ کے بچوں کو جب کبھی محسوس کریں کہ ان پر کوئی اس نوعیت کے اثرات ہیں تو والدین خود ہی کریں. ان سب کی سے بات بہترین میں بات تو ہے زیادہ خود کریں. تاثیر ہو سکتی ہے اور ہونی بالکل. چاہیے، جو اٹینشن ان کی اپنی ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی.